نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدیق زمین پر جیلم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو بحمدہ تعالی رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں کم و بیش پاکستان کے 60 سے زائد شہروں میں منعقد ہو رہا ہے. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج دوسری نشست منعقد ہو رہی ہے. فہم قرآن اور خدمت قرآن کے جذبہ کے تحت ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن جہلم کے جملہ قائدین و کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جملہ فورمز کے قائدین و کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ سب کا تشریف لانا مالک کائنات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے جب آپ نے موضوعات دیکھے ہوں گے تو جب یہ ٹاپک دیکھا ہوگا غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج،
یقیناً بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ایسے موضوعات عموماً ہماری محافل میں بیان نہیں کیے جاتے، تو کیا سبب ہے کہ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں ایسا لطیف موضوع لیا گیا؟ تو سامعین، چونکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل علی نباز عصر ہیں، آپ نے جب دنیا کے معاشرتی ماحول کو دیکھا اور پھر بالخصوص پاکستان کے حالات کو دیکھا، تو سامعین، اگر بنظر عمیق کا ہم بھی اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں ہمارے معاشرے میں نجی اور انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی اور معاشرتی سطح تک ہر طرف اضطراب ہی اضطراب نظر آتا ہے، ہر طرف فسادات اور بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ 90% سے زائد گھر ہمیں انتشار کا شکار نظر آ رہے ہیں، گھروں میں ناچاکیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، اس معاشرے میں طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ذہنی انتہا پسندی عروج کی طرف جا رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آئے دن قتل و غارت کی خبریں ہمیں سنائی اور دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کے موضوع کا مقصد سب سے پہلے تو ان فسادات کو روکنے کی کوشش کرنا اور اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ جب ان فسادات کے اسباب کو دیکھا، لڑائی جھگڑے کے اسباب کو دیکھا، تو دیگر کئی وجوہات کے ساتھ ساتھ ان لڑائی جھگڑوں اور بڑھتی طلاق کی ریشوں کے پیچھے ایک سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا سبب ہمیں غصہ نظر آتا ہے۔ تو آج کے درس عرفان القرآن میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ غصہ کیا ہے اور اس کے معاشرے میں نقصانات کیا ہیں، اور پھر غصہ کو قابو میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ سامعین، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 134 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان کی ہے، اور جب رب کائنات متقین کی صفات بیان فرماتا ہے تو میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جن کی اپنی کیفیت و حالت جو بھی ہو لیکن کسی نہ کسی انداز میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے۔ اس کے ساتھ آگے مالک کائنات فرماتا ہے،
والکاظمین الغیظ، کہ متقی وہ ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصہ پی جاتے ہیں، اور صرف غصہ پیتے نہیں، والعافین عن الناس، جس پر انہیں غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، رب کائنات ان صفات کو بیان کر کے آگے اشارہ دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو رب درجہ محسنین میں شامل کرتا ہے۔ اور محسنین وہ ہیں جن سے مالک خود محبت کرتا ہے۔ اب سامعین، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سمجھ لینے کے بعد آئیے غصہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ غصہ کی تعریفات کیا ہیں۔ لفظ غصہ، جس کو عربی زبان میں غیظ و غضب کہتے ہیں، لفظ غصہ کا لفظی معنی ہے تیش و تپش، اشتعال انگیزی، رنج و ملال۔ اور غصہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ روز مرہ زندگی بسر کرتے ہوئے جب بھی کوئی عمل انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج یا انسان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، جب بھی کوئی کام انسانی مرضی اور رضا کے خلاف ہوتا ہے تو وہ عمل جو طبیعت کے ساتھ متصادم تھا، طبیعت کے خلاف تھا، اس پر انسانی طبیعت میں اشتعال آتا ہے، انسانی مزاج میں تناؤ آتا ہے، تو وہ عمل جو ہماری خواہش کے خلاف ہوا، اس پر طبیعت میں جو اشتعال آیا، کھنچاؤ اور تناؤ پیدا ہوا، اسی اشتعال کو غصہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہم ہر بندہ اپنے مزاج کی طرف خود توجہ کرے کہ جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، اب ہماری طلب ہے کہ یہ کام اس انداز سے کیا جائے، لیکن وہ فعل سر انجام دینے والا ہماری نہیں مانتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ ہم بارہا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مائک جہاں نہیں لگنا یہاں لگنا ہے، لیکن لگانے والا دوسری طرف لگاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ میرا مزاج کچھ اور ہے اور جو کام کر رہا ہے اس کا مزاج کچھ اور ہے، تو جب میرے مزاج کے خلاف کوئی عمل ہو گیا تو اس ایکٹ پر میری طبیعت میں ایک اشتعال آیا، تناؤ آیا، اندر ایک ناراضگی محسوس ہوئی، وہ جو ناراضگی کا جذبہ سامنے آیا اسی کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ ناپسندیدگی، ناراضگی اور عداوت کا ایک احساس ہے۔ تو سامعین، جب غصہ کی تعریف کو سمجھ گئے تو پھر غصہ کی اقسام پہ اگر ہم غور کریں تو غصہ کی 3 اقسام ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع چونکہ ذوقی نوعیت کا شاید نہ ہو، لیکن علمی اور تربیتی نوعیت کا ضرور ہے۔ غصہ کی 3 اقسام ہیں: غیر فعال غصہ، پیسو اینگر، فعال غصہ، اگریسو اینگر، اور تصریحی غصہ۔ اب غصہ کی ان تینوں اقسام کو سمجھ گئے تو ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد سمجھ آ جائے گی۔ غیر فعال غصہ،
چھپا ہوا غصہ، یہ غصہ وہ ہے جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے اندر چھپ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا لیکن اندر چھپ جاتا ہے. اور یہ غصہ اگر مزاج میں، طبیعت میں چھپا رہے تو بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے. میں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے. سامعین محترم، اس معاشرے کی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کی اکائی میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اب گھر کے اندر میاں بیوی نے بچھڑے رہنا ہے، گھر کے حالات کو دونوں نے مل کے چلانا ہے. تب یوں تصور میں لائے کہ میاں بیوی گھر میں موجود ہے، شوہر محترم نے ٹی وی چینل آن کیا اور اپنی مرضی کا کوئی اسلامی پروگرام لگا لیا یا کوئی کرکٹ میچ لگا لیا. اب ادھر شوہر محترم نے اپنی مرضی کا چینل لگایا، اوپر سے زوجائے محترمہ تشریف لائیں اور زوجائے محترمہ فرماتی ہیں بھی میں نے فلاں چینل دیکھنا ہے، میرے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے، چینل بدل دیں. اب شوہر فرماتا ہے بھئی 2-3 ہفتوں سے میں اپنے پروگرام کے نشر ہونے کا انتظار کر رہا تھا، ادھر پروگرام نشر ہوا ہے، میں نے چینل آن کیا ہے، اوپر سے آپ ٹپک آئی، تو میں 3 ہفتوں سے اسی پروگرام کا انتظار کر رہا تھا اور آپ فرماتی ہے چینل بدل دیں. اب زوجہ محترمہ اصرار کرتی ہیں، زور دیتی ہیں، شوہر محترم چینل تو بدل دیتے ہیں لیکن وہ جو غصہ آتا ہے اسے اندر چھپا لیتے، غصہ ظاہر نہیں کرتے، اندر چھپا لیتے ہیں. چینل تو بدل گیا، غصہ اندر چھپ گیا. اب 2-4 گھنٹے گزرے، 1-2 دن گزرے، یوں سمجھے رمضان چل رہا ہے، جو ہی 10 روزے مکمل ہوئے تو اب زوجہ محترمہ فرماتی ہیں بھئی عید قریب آ گئی ہے، مجھے نئے کپڑے لے دیں. اب ادھر زوجہ محترمہ نے کپڑوں کی ڈیمانڈ کی، اب شوہر محترم پھٹ پڑے. آپ فرماتے ہیں بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں میں کتنی مشکل سے پیسے کماتا ہوں، اور آپ بازار جاتی ہیں 10-10 ہزار روپے ایک سوٹ پہ لگا دیتی ہیں، میں نہیں لے سکتا. اب زوجہ محترمہ عرض کرتی ہیں کہ شوہر محترم میں نے تو صرف کپڑوں کی ڈیمانڈ کی ہے، کوئی اور کام آپ کو نہیں کہا، آپ اتنی جلدی غصے ہو گئے، غصہ کا کوئی معاملہ تو نہیں تھا. تو سامعین محترم، یہ غصہ حقیقتاً اس موقع کا غصہ نہیں تھا، یہ غصہ وہ تھا جو 1 یا 2 دن پہلے وہ ٹی وی چینل بدلنے کے موقع پر شوہر نے اپنے اندر چھپا لیا تھا. وہ غصہ جو اندر چھپا تھا کسی اور موقع پر ظاہر ہو گیا. یہ غصہ جسے پیسے وینگر کہتے ہیں، غیر فعال غصہ کہتے ہیں، یہ غصہ اگر اندر چھپا رہے، اندر موجود رہے تو یہی غصہ پھر کدورت کا سبب بنتا ہے، یہی غصہ پھر بغض و حسد کا سبب بنتا ہے، یہی غصہ پھر کینہ کا سبب بنتا ہے. الہ حاصل قیاس، اگر اس غصہ کو ختم نہ کیا جائے، اس کا حل نہ نکالا جائے تو پھر جس کی اس ایکٹ کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے جس پر غصہ ہے اس کی نفرت انسان کے مزاج میں آتی ہے، اور جب نفرت آ جاتی ہے پھر انسان اس کا چہرہ دیکھنا بھی قبول نہیں کرتا، پھر اس کا نام بھی کہیں سننا انسان گوارا نہیں کرتا. اگر یہ غصہ ختم نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ گھر ٹوٹنے بھی آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ غصہ جو اندر چھپا تھا وہ کسی اور موقع پہ چھپ گیا تھا، اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو معاشرہ تباہی کا. پھر غصہ کی دوسری قسم ہے فعال غصہ، اگریسو اینگر، جارحانہ غصہ. یہ وہ غصہ ہے
کہ ادھر بندے کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا، بندہ فوراً غصے میں آیا، غصے میں آیا تو بول پڑا، جارحانہ انداز میں اظہار کیا، گالن گلوچ کی، زبان درازی کی، اور بولتا بولتا اس انتہا تک چلا گیا کہ گھروں میں طلاقیں ہو گئی۔ تو اب سامعین محترم دیکھیں، غصہ کی یہ دونوں اقسام، غیر فعال غصہ اور فعال غصہ۔ ایک وہ غصہ جو اندر چھپا رہا اور نقصان کا باعث بنا، اور ایک وہ غصہ جس کا اظہار جارحانہ انداز میں ہوا، جس پہ قابو پانا پھر مشکل ہو گیا۔ اگر یہ غصہ کی دونوں اقسام انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے، ہر وقت کوئی انسان غصے میں رہنے لگے، ہر وقت اس کے چہرے پر غصہ کی کیفیات نظر آئیں، اولاد سامنے ہے تو اولاد پہ غصے ہو گیا، بیوی سامنے ہے تو بیوی پہ غصے ہو گیا، یا بیوی کے سامنے شوہر آیا تو بیوی اپنے شوہر پہ غصے ہو گئے، یا جہاں پہ آفس میں بندہ رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہر وقت بندہ لڑتا رہتا ہے۔ اگر یہ غصہ انسانی مزاج کا حصہ بن جائے پھر یہ صرف غصہ نہیں رہتا، پھر یہ ڈپریشن جیسے موذی مرض میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ ڈپریشن اتنا موذی مرض ہے کہ جسے ڈپریشن ہو گیا اب اس کی زندگی کا سکھ اور چین ختم ہو گیا۔ تو ہم سامعین غور کریں کہ ابتدا کسی چھوٹے سے معاملے پر غصہ کرنے سے ہوئی، لیکن اس کا انجام ڈپریشن تک لے گیا۔ اب سامعین غصہ کی تیسری قسم تصریحی غصہ، غصہ کی یہ جو تیسری قسم ہے اس کا ذکر مالک کائنات قرآن مجید میں کرتا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جنہیں غصہ آتا ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ سامعین غور کریں، ایک ہے غصہ چھپانا اور ایک ہے غصہ کو پی جانا۔ غصہ چھپانا اندر بغض اور کدورت کا باعث بنتا ہے، اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر غصہ پی لیا اس نے مولا کو راضی کر دیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ صرف غصہ پیتے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتے۔ یہ غصہ کی وہ قسم ہے جس کو سراہا گیا، اور یہ غصہ کی وہ صورت ہے جو معاشرے میں اصلاح اور تربیت کا سبب ہے۔ اب آئیے غور کریں کہ غصہ کے اسباب کیا ہے۔ سامعین غصہ کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں پہ ذہنی طور پہ ہم آہنگی نہیں پا سکتا۔ جہاں پر بھی انسان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی وہاں پہ غصہ ہی غصہ ہوگا، چاہے انسان گھر میں ہے، محلے میں ہے، یا اپنے آفس میں ہے۔ جہاں پر رہتے ہوئے افراد کے ساتھ ذہنی طور پہ وہ انسان ایڈجسٹ نہیں کر رہا وہاں پہ وہ اطمینان محسوس نہیں کرتا، اور جہاں پر بھی انسانی طبیعت میں اطمینان نہیں ہوتا وہاں کھنچاؤ ہوتا ہے، تناؤ ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے۔ پھر اولاد کی نافرمانیاں بھی غصہ کا سبب بنتی ہیں۔ پھر انسانی مزاج کا اعتدال سے ہٹ جانا غصہ کا سبب بنتا ہے۔ پھر انسانی طبیعت کا توکل اور قناعت پسندی سے ہٹ جانا غصہ کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ قناعت پسندی اور توکل کیا ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس پہ صبر اور شکر نہیں کرنا،
وسائل کم ہیں، خواہشات زیادہ ہیں، تو انسان اپنے وسائل میں رہتے ہوئے صبر اور شکر نہیں کرتا، قناعت پسند نہیں رہتا، بس آگے کی دوڑ میں لگا رہتا۔ مثال کے طور پہ رشتہ داروں میں کسی گھر نے نیا فریزر لے لیا، شور ہمارے گھر مچ گیا، زوجہ محترمہ فرماتی ہے دیکھو انہوں نے نیا فریزر لیا ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، اٹھے فریزر لے لیا۔ محلے میں کسی نے گاڑی لے لی تو رولا ہمارے گھر پڑ گیا، دیکھو وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے، انہوں نے گاڑی لے لی ہے اور ہم ابھی تک موٹر سائیکل پہ چکر لگاتے۔ اب شوہر کے وسائل کم ہیں، گھر والوں کی خواہشات زیادہ ہیں۔ اب ایسی کیفیت میں یا تو وہ گھر کو چلانے والا حرام خوری کی طرف جائے گا، اور اگر حرام خوری کی طرف نہیں جاتا، اسی وسائل میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور گھر میں روز شور پڑتا ہے، کبھی گاڑی خریدیں، کبھی نیا فریزر خریدیں، کبھی گھر میں یہ سارے معاملات کرتے جائیں، تو یا حرام خوری کی طرف جائے گا یا غصے کی طرف جائے گا۔ تو جب انسانی طبیعت قناعت پسندی اور توکل سے ہٹ گئی، تو جب حرام خوری کی طرف گیا تب ہی اطمینان جاتا رہا۔ اگر ادھار کی طرف گیا تو تب بھی سکون اور اطمینان نہ رہے گا۔ تو جب انسان قناعت پسند نہیں رہتا تو پھر اطمینان چھنتا ہے، تو پھر غصہ ہی غصہ رہ جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ نقل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں ایُّ شیءٍ اشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں کہ کون سی شے انسان کے برداشت کرنے میں مشکل ہے، کون سی شے ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ان تغضب اللہ او غضب اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کا غضب انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں فما یقرب من غضب اللہ، کہ کون سی شے ہے جو اللہ کے غضب کو قریب کرتی ہے، کون سی شے ہے جس کے سبب اللہ غضبناک ہوتا ہے؟ قال عیسیٰ ان تغضب، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا غضب اللہ کو غضبناک کرتا ہے، انسان کا غصہ اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں فما یبدئ الغضب، کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ قال عیسیٰ الکبر والفخر والتعزز والحمیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا تکبر انسان کو غصہ دلاتا ہے، جھوٹی عزت و منزلت کی طلب انسان کو غصہ دلاتی ہے، خاندان کی جھوٹی غیرت اور حمیت انسان کو غصہ دلاتی ہے۔ جو متکبر ہوگا وہ غصہ کرے گا، جو دنیا کی جھوٹی عزت و منزلت کا طالب ہوگا وہ غصہ کرے گا۔ مثال کے طور پہ درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی ساتھی باغ میں تشریف لائے، اب ان کی ذاتی طلب یہ ہے کہ مجھے سب سے آگے والی چیئر مل جائے، آئے بعد میں ہیں، بیٹھنے کے لیے چیئر کوئی نہیں، پیچھے ساتھیوں نے بیٹھنے کی جگہ ایڈجسٹ کر دی، لیکن ان کے مزاج میں وہاں بیٹھے ہوئے بھی غصہ ہے۔
بھئی میری سیٹ تو آگے بنتی تھی، انہوں نے جہاں بٹھا دیا. اب بندہ آیا درس قرآن میں ہے، لیکن اس کی طلب عزت و منزلت کے اصول کی ہے. تو جب وہ عزت و منزلت نہیں ملتی، بندہ جہاں بھی ہو پھر وہ غصے میں ہوتا ہے، اشتعال میں ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں کھچاؤ رہتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ راز سمجھایا کہ متکبر کو غصہ آتا ہے، غرور و فخر کرنے والے کو غصہ آتا ہے، جھوٹی عزت و منزلت کے طالب کو غصہ آتا ہے، اور جھوٹے خاندان کی غیرت اور خاندان کی حمیت کی وجہ سے بھی انسان ہمیشہ غصے میں رہتا ہے. تو جب غصہ کے یہ اسباب سمجھ گئے، اب بھائی سامعین محترم غور کریں کہ غصہ کے نقصانات کیا ہیں. وہ غصہ جس کو غیر فعال اور فعال غصہ کہا، اگر غصہ کی یہ دونوں اقسام انسانی مزاج کا حصہ بن جائیں تو پھر یہ صرف غصہ نہیں رہتا بلکہ اونچا بولیں گے ڈپریشن کا مرض بن جاتا ہے. اور جو انسان ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہم اسے ہر وقت آتے ہیں، اور وہ وہم اس انداز سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سر میں درد رہتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ شاید کسی رشتہ دار نے مجھ پہ جادو کر دیا، تعویذ کر دیے. اصل میں وہ سر درد کی وجہ اس کا مسلسل غصہ تھا، ڈپریشن تھا، طبیعت کا کھچاؤ اور تناؤ تھا. لیکن جب ہر وقت سر میں درد رہنے لگ گیا تو اب وہ کہتا ہے نہیں، مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا، وہم ہو گیا. اب یہ صرف وہم بھی نہیں رہتا، اس سے آگے چل کے غصہ کا شکار شخص جب ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ذہنی تناؤ اور کھچاؤ ہر وقت رہنے لگتا ہے، اعصاب پٹھے کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر ان بیماریوں کو نہ روکا جائے تو آخر کار سامنے دل کے دورے ہیں، اور اگر دل کے دورے پڑنا شروع ہو جائے تو ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے، اگر علاج نہ ہو سکے تو بس اس بندے کے سامنے موت ہی موت ہے. تو آپ اگر غور سے سوچیں کہ دل کے دورے پڑنے اور ان ساری کی ساری موذی امراض کے پیچھے سبب کیا بنا؟ غصہ. وہ غصہ جس کی ابتدا یہاں سے ہوئی، کبھی زوجہ کو شوہر پہ آنے لگا، کبھی شوہر کو زوجہ پہ آنے. اب سامعین جب یہ گفتگو کا بنیادی حصہ سمجھ گئے، اب ڈپریشن اور غصہ کی علاج کی طرف آتے. سب سے پہلے میڈیکل سائنس کو دیکھتے ہیں. طبی ماہرین نے ڈپریشن کے شکار شخص کے لیے جو چند علاجات سامنے رکھے ہیں، پہلے وہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کی طرف آتے. میڈیکل سائنس نے وہ لوگ جن کا یہ ڈپریشن کا مرض ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، ان کے لیے جو سب سے پہلے سجیسٹ کیا کہ ایسے لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول سے خود کو نکال کے قدرتی مناظر کی طرف آئے، باغات کی طرف چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، جہاں پہ سبزہ ہے وہاں پہ چلے جائیں، اور اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جا کر سکون سے بیٹھ کے لمبی لمبی سانسیں لیں، ڈیپ بریتھنگ. اس قدرتی ماحول میں بیٹھ کر اپنے اندر کی آگ کو سانسوں کے ذریعے باہر نکالیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. دوسرا علاج جو میڈیکل سائنس نے بتایا کہ ایسے لوگ اپنی غذا اور وہ غذا لینے کا وقت اس کی ترتیب کو بہتر کریں. تیسرا علاج یہ بتایا کہ ہر روز ایکسرسائز کرے، ورزش کی طرف آئے.
اس سے اگلا علاج یہ بتایا کہ اپنی صحبت کو بدلے، کہ جس صحبت و سنگت میں رہتے ہوئے غصہ آتا ہے اس صحبت کو چھوڑیں اور صحبت کو بدل لیں تاکہ وہ غصہ کا ماحول چینج ہو جائے۔ پھر اس سے آگے جب گئے تو میڈیکل سائنس نے اگلا علاج مراقبہ بتایا، میڈیٹیشن، کہ ڈپریشن کا شکار شخص ارادی طور پر کسی پرفضا مقام پہ بیٹھے، آنکھیں بند کرے اور تصورات کو قدرت کی طرف لے جائے، اور قدرت کو اپنے تصورات میں یوں بسائے کہ اس کی آنکھیں بند ہوں اور وہ اتنی لطافت کی طرف چلا جائے کہ پھول کھلتا ہے، پھول کھل رہا ہے، وہ کلی، وہ پنکھڑی جس سے ابھی کلیاں نکل رہی ہیں، پھول کی کلی نکلنے کی بھی آواز اسے سنائی دے۔ یعنی اب ساری توجہات اس معاشرے سے جہاں سے اسے سٹریس ہوا، تناؤ ہوا، اشتعال انگیزی پیدا ہوئی، وہاں سے توجہات کو ہٹا کر قدرت کی طرف لائے۔ اور اگر ان ساری کی ساری جو اقسام علاج ہے ان سے بہترین نہ آئے تو پھر باقاعدہ کسی نفسیاتی معالج کی بارگاہ میں جائے، اسے اپنی کیفیت بتائے اور ڈاکٹر جو اس کو میڈیسن دے باقاعدہ وہ میڈیسن کھائے اور اپنا علاج کرے، نیند کو پورا کرے۔ تو سامعین، جب طبی ماہرین کے ان مشوروں کو لے چکے، اب آئیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مشوروں کی طرف آتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کمال کی خوبی ہے، میڈیکل سائنس اور دنیا کے ڈاکٹر کسی کا علاج تب کرتے ہیں جب مرض لگ چکا ہوتا ہے۔ دنیا کے معالجین علاج تب کرتے ہیں جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ علاج اسی وقت کروا دیتے ہیں، ابھی بیماری نہیں لگتی، اس کے اشارات نظر آتے ہیں، میرے مصطفیٰ علاج کروا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا علاج عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، چونکہ میڈیکل سائنس میں بھی ایک لفظ آیا مراقبہ، میڈیٹیشن، قرآن و حدیث کو دیکھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس ڈپریشن کا ایک علاج مراقبہ بتایا۔ اب لفظ چونکہ کامن ہے اور پھر حقیقتاً عمل بھی کامن ہے، فرق یہاں پہ ہے کہ دنیا کی ظاہری سائنس اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ڈپریشن کا شکار شخص مراقبہ یوں کرے کہ تصور میں قدرت کو لائے، قدرتی مناظر کو لائے۔ جب ہم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو تاجدار کائنات اور مولا کا کلام ہمیں یہ فرما رہا تھا، ارے مراقبہ کی طرف آؤ اور مراقبہ میں سارے تصورات میں اپنے مولا کو بساؤ۔ ڈپریشن دل کے اضطراب کا نام ہے، ڈپریشن طبیعت کی بے چینی کا نام ہے، ڈپریشن دل کا اطمینان کھو جانے کا نام ہے۔ رب کائنات قرآن میں فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے وہ لوگوں جن کے دلوں کا چین کھو چکا، جن کے دلوں کا اطمینان جاتا رہا، جن کی زندگی کا سکھ اور چین جاتا رہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم آؤ مولا کی یاد کی طرف، تم آؤ اپنے مولا کے نام کے وظیفہ کی طرف، تم صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو، تمہارے دلوں کو رب کائنات سکون عطا کر دے۔ پھر یہ مراقبہ، رب کی یاد، اس کی بہترین صورت نماز ہے۔
مالک کائنات فرماتا ہے سورۃ الطٰہٰ میں، میرے رب نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ، میری یاد کی خاطر نمازی ادا کرو۔ اب رب کائنات کے اس کلام پہ غور کریں، کہیں مالک فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو مولا کی یاد کی طرف آؤ۔ آگے میرا رب فرماتا ہے کہ میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ، میری یاد کی خاطر کبھی قیام کرو، کبھی رکوع کرو، کبھی سجود کرو۔ یہ نماز کیا ہے؟ بندہ کھڑا ہے تب بھی مولا کو یاد کرتا ہے، بندہ جھکا ہے تب بھی مولا کو یاد کرتا ہے، بندہ سجدہ میں ہے تب بھی مولا کو یاد کرتا ہے۔ جو انسان کھڑے بھی، جھکے بھی، بیٹھے بھی رب کی یاد میں رہتا ہے، اسے دنیا کے جھنجھٹ پھر یاد نہیں رہتے۔ جو رب کی یاد میں مست ہو جاتا ہے اسے ڈپریشن کا مرض نہیں رہتا، وہ ایسا شفا یاب ہوتا ہے کہ رب کا قرب پا جاتا ہے، اسے پھر مولا کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ پھر اپنے مولا کے قریب ہوتا ہے۔ اور رب کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ارے رب کی عبادت کرنے والوں، مولا کو یاد کرنے والوں، حدیث جبرائیل پڑھو، میرے آقا فرماتے ہیں رب کی عبادت یوں کرو، انت عبد اللہ، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارے رب کو یاد کرنے والوں، رب کی یاد میں مست رہنے والوں، عبادت کرنے والوں، رب کی عبادت یوں کرو گویا کہ رب کو خود دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے دیکھ نہیں سکتے فإنہ یراک، پھر تصور یہ کر لو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین، مراقبہ تصور قائم کرنے کا نام، میڈیٹیشن اپنی ذہنی کیفیت کو یکسوئی کے ساتھ کسی طرف لگانے کا نام ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تو مراقبہ ہے۔ لیکن یہاں خاص اور لطیف نکتہ ہے، میڈیکل سائنس نے انسان کو صرف مراقبہ تک رکھا اور قدرتی ماحول تک رکھا۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے انسانی تصورات کو مولا تک پہنچایا، رب کائنات کے تصور تک پہنچایا، لیکن محبوب علیہ السلام نے انسان کو صرف مراقبہ تک نہیں رکھا بلکہ مراقبہ سے آگے مشاہدہ تک پہنچایا۔ مراقبہ یہ ہے کہ بندہ یوں تصور کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مراقبہ ہے بندہ یوں سمجھے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کا یہ تصور پھر پختہ ہو جاتا ہے، ایک ہے تصور کی ابتدا اور ایک ہے تصور کی انتہا۔ جب صاحب مراقبہ اپنے تصور میں پختہ ہو جاتا ہے اور یہ تصور اس کا قائم ہو جاتا ہے، ادھر عبادت جاری ہے، ریاضت جاری ہے، مجاہدہ جاری ہے، پھر وہ مراقبہ صرف مراقبہ نہیں رہتا، پھر وقت وہ آتا ہے کہ پردے اٹھائے جاتے ہیں، حجاب اٹھائے جاتے ہیں، نقابات اٹھائے جاتے ہیں، اور انسان اس کیفیت میں جاتا ہے، اس حال میں جاتا ہے، ادھر پردے اٹھتے ہیں، مولا کا جلوہ بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ ایسا انسان پھر رب کے عشق میں مست ہوتا ہے، ایسا انسان پھر مولا کے عشق میں وارفتہ ہوتا ہے، ایسا انسان پھر مولا کے عشق میں
دیوانہ ہوتا ہے اسے دنیا کے دھندے بھول جاتے ہیں، وہ مولا کے جلووں میں صبح و شام مست رہتا ہے۔ اب جہلم کی سرزمین پہ رہنے والوں، میرے محبوب علیہ السلام سے محبت و عشق کرنے والوں، آؤ سوچیں تو صحیح، اگر غصہ رہ جاتا تو ڈپریشن تھا، اگر مراقبہ کے ذریعے اور عبادت و ریاضت کے ذریعے علاج کر لیا، اب غصہ اور ڈپریشن طبیعت میں نظر نہیں آتا۔ وہی انسان جو کبھی غصے والا تھا، جب اسے یہ کیفیت نصیب ہو گئی تو اب وہ مصلح بن گیا۔ کبھی معاشرے میں بگاڑ کا سبب تھا، اب وہی انسان معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے جو پہلا علاج بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اونچا بولے، مراقبہ۔ اب میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ دوسرا علاج جو میرے اللہ اور اس کے محبوب نے بتایا وہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ والعافین عن الناس، حضور فرماتے ہیں جسے غصہ آئے وہ اللہ کی رضا کی خاطر پہلے پی جائے اور پھر مولا کی رضا کے لیے جس پر غصہ آیا اسے معاف کر دیا۔ معاف کر دینا غصے کا بہت بڑا علاج ہے۔ پھر سامعین، میرے آقا علیہ السلام نے درجنوں مقامات پر غصہ پی جانا اور معاف کرنے کا حکم دیا، لیکن میرے محبوب نے صرف حکم نہیں دیا، کر کے بتایا۔ اب سامعین، چونکہ وقت قریب ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں اس حوالے سے، غور کریں۔ اسی مراقبہ کی ایک اعلیٰ ترین صورت پھر اعتکاف ہے۔ مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت اعتکاف ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر مولا کے دروازے کا منگتا بن گیا، اپنے رب کے در کا بھکاری بن گیا، اپنے مولا کے در کا سوالی بن گیا۔ یہی ماہ رمضان اور رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن مالک کائنات نے ہمیں اعتکاف کی نعمت بخشی کہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا رہنے والوں، ہر وقت طبیعت میں غصہ رکھنے والوں، اگر ڈپریشن کے مرض سے نجات چاہتے ہو تو اس دنیا کو چھوڑ کر معتکف ہو جاؤ، معتکف ہو جاؤ۔ پھر اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس والی نے اسی ماہ رمضان میں ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، غصہ کا شکار جو شخص ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخری 10 دن شہر اعتکاف بسایا ہے، شہر اعتکاف بسایا ہے۔ اے ڈپریشن کے مریضوں، آپ کو دعوت محبت دیتا ہوں اور دعوت اعتکاف دیتا ہوں۔ اگر سمجھتے ہو کہ یہ بیماری میری زندگی میں آ چکی ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، یہ 10 دن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس والی کی صحبت و سنگت میں آئیں، اعتکاف بیٹھیں۔ 24 گھنٹے کا ایک شیڈول ہوگا، ایک ترتیب ہوگی، صبح سے لے کے شام تک، پھر شام سے لے کے سحری تک 24 گھنٹے ذکر الہی میں گزریں گے، محبت الہی میں گزریں گے، چاہت الہی میں گزریں گے، عشق الہی میں گزریں گے۔ پھر حضور شیخ الاسلام ہر رات محبت مصطفیٰ پر، چاہت مصطفیٰ پر، نسبت مصطفیٰ پر کبھی خطاب کریں گے اور کبھی موضوع عشق الہی کا ہوگا۔ جب وہاں اس مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھیں گے، جا رہے ہوں گے تو ڈپریشن کے مرض میں ہوں گے، پلٹ رہے ہوں گے تو عاشق مصطفیٰ بن چکے ہوں، زندگی بدل جائے۔ تو سامعین محترم، ڈپریشن کے مرض سے بچنے کا پہلا علاج مراقبہ، دوسرا علاج دوسروں کو معاف کر دینا، تیسرا علاج جو میرے محبوب نے فرمایا وہ یہ ہے
کہ ہمیشہ شیطان سے رب کی پناہ مانگنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری ملا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، حضور کی مجلس اور صحبت میں تھے کہ دو شخص آپس میں لڑ پڑے. جب وہ دو شخص آپس میں لڑے، ایک شخص اتنا شدید غصے میں آ گیا کہ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اس کی گردن کی رگیں تن گئی اور لگتا تھا کہ ابھی یہ کوئی نقصان کرے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کا غصہ دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں، انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه. حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے کلمہ کو جانتا ہوں، اگر وہ کلمہ جو زبان سے کہہ لے تو غصہ ختم ہو جائے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور وہ کلمہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر یہ تعوذ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. تو سامعین، تیسرا علاج کیا سمجھ آیا؟ جب بھی غصہ آئے کیا کریں؟ اللہ کی پناہ میں آئیں، تعوذ پڑھا کریں. چوتھا علاج جو میرے آقا نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس کو غصہ آئے وہ وضو کرے. امام ابی داؤد نے حدیث پاک پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الغضب من الشیطان. حضور فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ. شیطان کو آگ سے بنایا گیا. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ. حضور فرماتے آگ کو پانی سے ٹھنڈا کرتے. غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا. آگ کو ہمیشہ پانی سے ٹھنڈا کرتے ہیں. تو میرے محبوب فرماتے ہیں بس جسے غصہ آئے وہ اٹھ کے وضو کر لے، وہ وضو کرتا جائے گا، غصہ سے نجات پا جائے گا. پھر پانچواں علاج میرے آقا نے فرمایا، جسے غصہ آئے وہ زبان کو بند کر لے، خاموش ہو جائے. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. جسے غصہ آئے اپنی زبان کو بند کر لے. سامنے سوچیں تو صحیح کہ جب انسان غصے میں ہو اور اس کی زبان بھی حرکت میں آئے تو کیا خیر کے جملے نکلتے ہیں؟ ازواج سوچ رہے کہ شوہروں کے ساتھ کیا کرتی، ادھر غصے میں ہیں، بولنا شروع ہو گئی، اب خیر کا جملہ کوئی نہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جسے جب غصہ آئے وہ بولے نہیں بلکہ زبان بند کر لے، خاموش ہو جائے. آقا فرماتے ہیں من سمتا نجا. جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چھٹا علاج عطا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جسے غصہ آئے وہ اپنی حالت کو بدل لے. اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اگر حالت کو بدل لے گا تو رب غصے کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا. پھر میرے آقا نے فرمایا ساتواں علاج کہ جسے جب غصہ آئے، جس مقام پر غصہ آیا ہے اس مقام کو چھوڑ دے، اس کمرے کو چھوڑ دے. اب یوں سوچے، میں مثال کے طور پر میاں بیوی کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ معاشرے کی اکائی میاں بیوی ہے. اب دونوں ایک کمرے میں ہیں، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، اب دونوں میں سے ایک یا دونوں غصے میں آنے لگے. اب سوچیں تو صحیح، اگر ایک ہی مقام پر ہے اور دونوں بولتے جا رہے ہیں تو کیا خیر رہے گی؟ نہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ وہاں سے ایک ہٹ جائے. اب دوسرے نے اگر بولنا ہے تو دیواروں سے کرتا ہے بات. جب سننی کوئی نہیں تو پھر جواب کہے گا. میرے حضور نے فرمایا اس مقام کو چھوڑ دے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا غصے کی حالت میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ.
رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پھر سامعین محترم، اگر غصہ سے نجات چاہتے ہیں تو آخری علاج جو دے رہا ہوں وہ ہے علم. اپنے آپ کو علم کی طرف لائیں. جاہل غصہ کرتا ہے، عالم ٹھنڈا رہتا ہے. تو جب یہ علاجات سمجھ گئے، اب سامعین اختتام پہ آ گئے کہ جنہوں نے غصہ کو قابو کر لیا ان کو رب کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے؟ پہلا انعام تو یہ واللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. دوسرا انعام میرے آقا نے جو عطا فرمایا اور جس کا اعلان فرمایا، امام ابی داؤد نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں من قاسم غیظا وہو قادر، کہ جسے غصہ آیا اور وہ انتقام لینے پر قادر تھا، وہ بدلہ لے سکتا تھا لیکن اس نے بدلہ نہ لیا. اللہ کی خاطر غصہ پی گیا اور رب کی خاطر اس نے معاف کر دیا. آقا فرماتے ہیں جب یوم قیامت ہوگا، مالک کائنات غصہ پی جانے والے کو ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا. ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا. مالک کائنات اعلان کرے گا اے میری خاطر غصہ پینے والے اور معاف کر دینے والے، دیکھ تیرے سامنے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جا اور اپنی مرضی کی حور و عین کو پسند کر، وہ تیرے ساتھ رہے تم اس کے ساتھ رہے. پھر آقا فرماتے ہیں جس نے غصہ پی لیا اور دوسروں کو معاف کر دیا، یوم قیامت رب کائنات اسے امن میں داخل فرما دے گا. اب آخری کلمات کی طرف آ گئے کہ سامعین محترم، کئی احباب کا ذہن اندر ہی اندر سوال کر رہا ہوگا کہ کیا غصہ مطلقاً حرام ہو گیا؟ کیا غصہ کسی بھی موقع پر کرنا گناہ ہے؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لے، دین اسلام نے غصہ کو مطلقاً حرام نہیں کیا، چونکہ غصہ انسانی طبیعت میں ایک فطری جذبہ ہے. جس طرح خوشی ایک جذبہ ہے، غمی ایک جذبہ ہے، جس طرح مزاج سے خوشی اور غمی کو نہیں مٹایا جا سکتا، اسی طرح غصے کو بھی مطلقاً مزاج سے نہیں نکالا جا سکتا. پھر سوال پیدا ہوا جب غصہ مزاج میں ہے تو اسے کرنا کہاں ہے اور قابو کہاں پہ پانا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، جب بھی انسان کی اپنی ذات کا معاملہ ہو تو غصہ کرنا منع ہے. جب بھی انسان کی اپنی ذات کا معاملہ ہو، جب بھی حرف میری ذات پر آئے، میری عزت پر آئے، میرے خاندان پر آئے، تو ایسے مواقع پر غصہ کرنا منع ہے. اور جب کبھی حرف معاذ اللہ ناموس مصطفیٰ پہ آئے، جب کبھی حرف دین متی پر آئے، اور جب کبھی حملہ تعظیم مصطفیٰ پر ہو، تو ان مواقع پر غصہ چھپانا منع ہے. اعتدال کو سمجھ لے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا منع ہے، ناموس مصطفیٰ کی خاطر غصہ چھپانا اور غصہ پینا منع ہے. جہاں پہ اپنی ذات کا معاملہ ہوگا ہم غصہ نہیں کریں گے. یاد رکھ لیں، اور یہ جملے دل کی تختی پہ لکھ کے جائیں، جہاں پر اپنی، پیچھے تک سارے بولے، جہاں پر اپنی ذات کا معاملہ ہوگا معاف کر دیں گے. اپنی عزت کا معاملہ ہوا دوسروں کو معاف کر دیں گے. اور جہاں پر حرمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، دین متی کا معاملہ ہوا تب ہم معاف نہ کریں گے. لیکن سامعین ذہن میں پھر سوال آئے گا کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں غصہ دکھائیں گے، ظاہر کریں گے، لیکن کتنا؟ کیا خود ہی اٹھ کے فیصلہ کر کے اگلے کو قتل کر دیں گے؟
نہیں، یہاں بھی دین اسلام نے رول دیا، قانون دیا ہے، آئین دیا ہے، اعتدال دیا ہے۔ صرف جذبات میں اٹھ کے آگ نہیں لگائیں گے، تحقیق کریں گے اور ریاست کے حوالے کریں گے، اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اس کے بعد ریاست جانے، اللہ اور اس کا رسول جانے، ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، قتل و غارت کی طرف نہیں جائیں گے، اعتدال قائم رہے گا۔ سامعین محترم، یہی سبب ہے کہ اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ 30 کی دہائی سے لے کر آج تک دیکھتے جائیں، حضور شیخ الاسلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ حضور شیخ الاسلام پہ گولیاں برسانے کی کوشش کی گئی، قتل و غارت کے منصوبے بنائے گئے، آپ کی ذات کو ٹارگٹ کیا گیا، آپ کے کریکٹر کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن حضور شیخ الاسلام کی زندگی گواہ ہے، ہمیشہ اپنی ذات کی خاطر دوسروں کو معاف کرتے رہے۔ لیکن جب بھی کبھی ناموس مصطفیٰ کا معاملہ آیا، 80 کی دہائی کو دیکھیں، جب 295C یہ قانون بننے کے لیے عدالت میں دلائل اور گواہیاں ہو رہی تھی، تو وہ مرد کلندر جس کے دلائل کی روشنی میں ناموس رسالت کا قانون پاس کیا گیا، اس وکیل کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ پھر رد قادیانیت کو دیکھیں، اسی 80 کی دہائی میں جب قادیانیوں نے پھر عدالت میں پٹیشن دائر کی کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو تعمیر کر کے ان کے نام مساجد رکھنے دیے جائیں، اپنے بلاوے کو اذان کہنے دیں، جو تماشا آج پھر بچ چکا ہے۔ حضور شیخ الاسلام وہ لائر، وہ عظیم وکیل ہیں کہ جن کے دلائل کی روشنی میں قادیانیوں کی پٹیشن خارج ہو گئے، حدیث رسول کے دلائل پر، رجم کی سزا پر فیصلہ حضور شیخ الاسلام کے دلائل پر ہوا۔ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں۔ اختتام پہ میسج دینا چاہتا ہوں، سامعین محترم، آئیے اپنی زندگیوں میں اعتدال لائیں، زندگیوں میں ٹھہراؤ لائیں، زندگیوں میں نرم گوشہ لائیں۔ اگر زندگیاں نرمی کی طرف چلی گئیں تو پھر سکھ ہی سکھ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اگر بے اعتدال ہو گئے تو پھر سکھ نہیں رہے گا، بس دکھ ہی دکھ رہے گا۔ ان 5 روزہ دروس عرفان قرآن کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن جیلم کے جملہ قائدین و کارکنان کو، منہاج القرآن علماء کونسل کے جمیع قائدین و کارکنان کو اور دیگر فورمز کے قائدین اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تشریف لانے والے علماء اکرام، مشائخ اعظام، سماجی شخصیات کو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔